بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں، آج باب الغضب والکبر یعنی غصہ اور تکبر کا بیان آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ 1 2 3 سال کے وقفے سے اس کا اعتکاف میں اعادہ کیا جاتا ہے، بیان ہو بھی چکا ہے اور ہمارے اسباق حدیث میں چھپا ہوا بھی ہے، لیکن یہ بیماری جتنی شدید ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جتنا فکر مند ہونا چاہیے، اس کے ازالے کی جتنی فکر کرنی چاہیے، وہ ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے کان میں بار بار پڑیں تاکہ ہم سمجھیں کہ تکبر کس قدر خطرناک بیماری ہے، اسی طرح غضب اور غصہ انسان کے لیے کتنی پریشانیاں کھڑی کرنے والی چیز ہے۔ روایتیں بہت سی ہیں، چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، یعنی کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ ہمارے عرف میں تو وصیت انتقال کے وقت جو بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے ہم جو اس کو نصیحت کہتے ہیں، یعنی پوری ہمدردی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ کسی کو کوئی نصیحت کی جائے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ خطبہ میں سنتے ہوں گے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں مرنے جا رہا ہوں تم کو وصیت کرتا ہوں، بلکہ نصیحت کرنے کے معنی میں۔ تو درخواست یہ کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سوالات کے ذریعے بڑے علوم کے دروازے کھلے ہیں، اسی طرح اس طرح کی روایتیں بھی بہت سی ہیں کہ صحابی حضور سے نصیحت کی درخواست کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت فائق ہیں۔ ان سے اس طرح کی درخواست اور ان کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ صاحب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تھی کون تھے؟ روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن شراح نے مختلف ناموں کی نشاندہی کی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تھے، کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کسی نے کہا کہ حضرت حارثہ ابن قدامہ تھے، کسی نے کہا کہ سفیان ابن عبداللہ تھے، جن کی روایت کل بھی آ چکی ہے۔ بہرحال کوئی بھی صحابی ہو، انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے دو باتیں آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کیا کرو۔ فردد ذالک مرارا، انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ ردد مرارا، کئی مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے
کہ جو بہت سی بیماریوں کا مقدمہ و پیش خیمہ ہے. اگر آدمی اپنے غصے کے اوپر قابو پالے تو بہت سے نقصانات سے، پریشانیوں سے، ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے. گھروں میں جو عام طور سے جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے بھائی بھائی کے اندر ہو، چاہے باپ بیٹے میں ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، اس کی بنیاد بھی غصہ ہی ہوا کرتی ہے. بلکہ میں اور آگے بڑھ کر کہوں کہ میاں بیوی میں جدائی کی جو نوبت آ جاتی ہے، جس کو طلاق کہتے ہیں، اس کی بنیاد تقریباً 100% غصہ ہوتا ہے. اور سوالات آتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، غصے میں آ کر شوہر طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد آ کر کہتا ہے میں نے غصے کی حالت میں طلاق دے دی تھی. تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مثال لے آؤ کہ بڑی محبت سے کسی نے طلاق دے دی ہو، تحفے کے طور پر بیوی کو طلاق دے دی ہو، غصے ہی میں تو دیتا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر آدمی کنٹرول کر لے اس کے اوپر تو انشاءاللہ بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے، گھر کے ماحول کو درست کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں، پرانے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. آگے روایتیں آ رہی ہیں، اس کا غصہ کا علاج بھی کچھ بیان کیا گیا، وہ بھی آپ سن لیں گے. عنوان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غصے کا بیان، ایک ہے تکبر کا بیان. ابھی غصے سے متعلق ایک روایت اور سن لیجئے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. کشتی کے اندر پٹک کے سینے پر سوار ہو جانے والا حقیقت میں وہ پہلوان نہیں، تو صرف جسمانی طاقت ہے. اگر اس کی بنا پر بزرگی حاصل ہوگی تو سانڈ کو اور بھینسے کو اور ہاتھی کو انسان سے افضل ماننا پڑے گا. ایک سونڈ گھمائے گا اور بڑے سے بڑے پہلوان کو پٹک دے گا. تو یہ کوئی بزرگی کی کمال کی بات نہیں ہے. اصل کمال کیا ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا کہ حقیقی پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنی اوپر قابو پالے، اندر سے نفس ابھار رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، پچھاڑنے کے لیے، لیکن غصے کو برداشت کر کے اپنے نفس کے اوپر قابو پالے. حقیقت میں پہلوان وہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وعن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. رواه مسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو. ایک طرف فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا وہ آگ میں نہیں جائے گا. دوسری طرف جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اس کی تشریح بھی سمجھ لینی چاہیے. جہنم 2 ہے، ایک کفار اور مشرکین کے لیے تیار کی گئی جس کے بارے میں قرآن میں اعدت للکافرین کہا گیا ہے. یہ آگ تیار کی گئی واتقوا النار التي اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں جو جائے گا کبھی نکلے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. وہ ہے تعذیب کے لیے، عذاب دینے کے لیے. اور ایک آگ وہ ہوگی کہ جس میں گناہگار ایمان والوں کو ان کی تطہیر کے لیے داخل کیا جائے گا. جیسے کپڑے کو بھٹی چڑھایا جاتا ہے، سونے کے میل کچیل کو نکالنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے. اگر کوئی گناہ ہوا ہے اور توبہ اللہ کے ذریعے اس کی معافی نہیں ہوئی تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس عاصی مومن کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ خلود فی النار نہیں ہوگا، دخول فی النار ہوگا.
ایک مدت کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن وہ کتنی بڑی سزا ہوگی اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ آگ میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کے اندر نہیں جائے گا، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لیکن جب یہ بات آگے کہی جا رہی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، معلوم ہوا کہ مومن ہے لیکن دل میں تکبر رکھے ہوئے تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ اس میل کچیل کو، اس گندگی کو جلا کر پاک کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب اپنی گندگی سے پاک ہو جائے گا تو نکالنے کے بعد پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ لیکن اول وہلے میں ابتداء ڈائریکٹ جنت میں وہ نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کبریا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کبریائی یعنی بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ روایت ہے عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته النار وفی روایت قذفته فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں نقل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ چادر اور تہبند کا کیا مطلب ہے؟ کامل لباس دو جز ہے، ایک اوپر کا کپڑا جس کو ردا کہتے ہیں، ایک نیچے کا کپڑا جس کو ازار کہتے ہیں، جو حالت احرام میں محرم لوگ پہنتے ہیں۔ ایک تہبند نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اوڑھ لیا۔ عربوں کا یہ لباس تھا، یہ کرتا سلا ہوا، پجامہ سلا ہوا، یہ بھی ہوتا تھا، جبہ بھی پہنتے تھے، لیکن سادگی کے ساتھ جو لباس ہوتا تھا وہ ایک کپڑا نیچے باندھ لیا جس کا نام تہبند ہے، ایک اوپر سے اوڑھ لیا، سر پر سے بھی اوڑھ لیا، کاندھے پر سے بھی اوڑھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں مکمل لباس، اور اسی کو دونوں کے مجموعے کو عربی میں حلہ کہتے ہیں، جوڑا۔ تو جس طریقے سے کوئی آدمی اپنا کرتا یا اپنا تہبند یا اپنی چادر کسی کو اتارنے نہیں دیتا، جو اتارنے کی کوشش کرے گا، چھیننے کی کوشش کرے گا، جو اس سے مقابلہ کرے گا، اس کو مارے گا، اس سے لڑے گا۔ فرماتے جس طرح آدمی کی خاص چیز ہوتی ہے اس کی چادر، اور اس کی خاص چیز ہوتی ہے اس کا تہبند، تو عظمت و کبریائی یہ میری خاص صفت ہے۔ یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی، اور کوئی اگر اس صفت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ متصف بننا چاہتا ہے، تو میری خاص صفت کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات وہ ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کو ہمیں بھی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کن ہے، معاف کر دینے والا، ہمیں بھی حکم ہے کہ معافی سے درگزر سے کام لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن الرحیم، ہمیں بھی حکم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سی صفات ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ان صفات کو اپنے اندر اختیار کریں۔ لیکن کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اگر اس صفت کو کوئی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے تخلیق، پیدا کرنا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جاندار کی تصویر بناتا ہے یا فوٹو کھینچتا ہے تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے اور فرمائیں گے کہ ذہبت تخلق کا خلقی،
میری طرح تم خالق بننا چاہتے تو احیو ما خلقتم، جو جاندار کی تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو، ہم نے تو پیدا بھی کیا تھا، جان بھی ڈالی تھی، تم میری طرح خالق بننا چاہتے تھے، جاندار کی شکل بنائی تھی، مجسمہ بنایا تھا، پتلا بنایا تھا، تصویر بنائی تھی، جان ڈالو اس میں، اور وہ جان نہیں ڈال سکے گا تو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے کبریائی اور عظمت اللہ کی خاص صفت ہے، فرماتے جو خود بڑا بننا چاہے گا اور بڑا بننے کا مدعی ہوگا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو اس موقع پہ یاد آتی ہے، پہلے بھی نقل کر چکا ہوں۔ حکیم الاسلام تھے، کہنے لگے کہ بھائی حدیث میں فرمایا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات بری تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات اچھی ہی تو ہوں گی۔ جب ساری صفات اچھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الخالق البارئ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام المتکبر بھی ہے، بڑائی والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو کوئی خراب چیز تو نہیں ہو سکتی، اچھی چیز ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی صفت اور اللہ کی صفت بری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی تکبر بری چیز نہیں ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، تکبر بری چیز نہیں ہے۔ بڑا ہونا، بڑا بننا نہیں کہہ رہا ہوں، بڑا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹا دعویٰ کرنا بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے میں بڑا ہوں تو وہ بڑے ہیں، اس لیے ان کی صفت ہے، لیکن جب بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، وہ بڑا نہیں اور اپنے کو بڑا کہہ رہا ہے۔ دیکھو بادشاہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو وہ مجرم ہوگا، لیکن اس کا چپراسی کہے میں بادشاہ سلامت ہوں تو پٹائی کی جائے گی اس کی۔ بادشاہ ہونا برا نہیں ہے، بادشاہ نہیں اور اپنے کو بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ایک مکان کا مالک کہتا ہے میں اس مکان کا مالک ہوں، ہے مالک، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایک غاصب آ کر بیٹھ جائے کہ میں اس مکان کا مالک ہوں تو مجرم قرار پائے گا، مقدمہ دائر کیا جائے گا، سزا پائے گا۔ معلوم ہے کہ مالک ہونا بری بات نہیں، لیکن مالک نہیں ہو کہتا ہے میں مالک ہوں۔ تو حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے کہ میں بڑا ہوں تو وہ بڑے ہیں اور ان سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ اپنے دل میں سوچتا ہے یا زبان سے یا اپنے عمل سے اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا جھوٹا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے دل کے جو یہ عظمت اور کبریائی میری خاص صفات ہیں، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھیننا چاہے گا، جو کہے گا میں بڑا ہوں، میں کبیر ہوں یا میں عظیم ہوں، اپنی عظمت کا دعویٰ کرے گا یا اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے گا، میں اس کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، کیسے کیسے سوالات کیے، کیسے کیسے جوابات ملے۔ فرماتے ہیں بھئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ
آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی چپل اچھی ہو، تو کیا اچھا کپڑا پہننا اور اچھی چپل، اچھا لباس پہننا یہ تکبر کے اندر شامل ہوگا؟ خیال آیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، صاحب جمال ہے، اب وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ میرے بندے کو میں نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اس کے عمل سے ظہور ہو، اللہ نے نوازا ہے، اچھا لباس پہنو، اچھی شکل صورت بنا کے رہو، یہ اللہ کی نعمت کا عملی شکریہ ہے۔ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو۔ صرف اچھے کپڑے کو پسند کر لینا یا اچھے جوتے کو پسند کر لینا، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ولیکن الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا، حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دل مان نہیں رہا، یہ زبان سے انکار کر رہا ہے، یہ ہے تکبر۔ یہ تو ہو گیا نا کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، شریعت کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی خود اچھا کپڑا پہنو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے سے گھٹیا کپڑا پہننے والے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہم سے گھٹیا کپڑا پہننے والا، ہم سے گھٹیا لباس استعمال کرنے والا اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، یہ ہوگا کہ یہ تکبر میں آ جائے گا۔ عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم رواه الترمذی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی برابر اپنے کو بڑھاتا رہتا ہے، میں یوں ہوں، میں ہوں، میں یوں ہوں، اپنے کو اپنے ذہن کے اندر اور اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جبارین میں، جبر کرنے والوں، جابر لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر جابرین کے اوپر دنیا اور آخرت کی جو سزا ہے اس کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ عن عطیہ ابن عروۃ السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا، رواه ابو داود۔ وعن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستجع، رواه احمد والترمذی۔ ان دو روایتوں میں غصے کا علاج بتلایا گیا ہے، غصے کا خود اپنے سے کرنے والا علاج جس سے غصہ پر قابو پا سکے اور غصے کو فروغ کر سکے۔ ایک روایت تو حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ ترتیب دیکھیے، غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے، وہاں سے ہٹ کر وضو کر لے، فوری طور پر غصے پہ کنٹرول ہوگا۔ جو لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں اور خود ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں غصے میں آپے میں نہیں رہتا، اس نبوی نسخے کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، وہ ہمارے اندر آگ بھڑکاتا ہے، غصہ اندر داخل ہو کر وہ پیدا کرتا ہے، اس آگ کو اس پانی کے ذریعے سے بجھایا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو رگیں پھول جاتی ہیں،
چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہ اسی آگ کا اثر ہے جو غصے کی وجہ سے دل کے اندر بھڑکتی ہے۔ لہذا اس کو پانی کے ذریعے بجھاؤ، اور پانی کے ذریعے بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وضو کر لیا کرو، اور ایک علاج اور بھی ہے کہ تھوڑا سا پانی پی لے آدمی، بسم اللہ کی پڑھ کے 2-4 گھونٹ پانی پی لے، اس سے بھی غصے کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ دوسرا علاج یہ بتلایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھ جانے سے غصہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ کیا بات ہے؟ غصے میں آدمی کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہے، غصہ ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہے تو جھپٹے گا آگے۔ اس کا علاج یہ کہ اس کے الٹا کام کرو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، دوڑو مت، جھپٹو مت، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو اٹھو مت، لیٹ جاؤ، وہ دبے گا، غصہ ہٹے گا۔ یہ دو علاج بیان کیا گیا ہے جو فوری طور سے کرنے کا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی تحریروں میں غصے کا ایک مستقل علاج بھی ہے۔ اصل تو وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکاتیب کے اندر بھی ہے، اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی مکاتیب کے اندر بھی موجود ہے، زبانی بیان کرتے ہوئے میں نے کئی مرتبہ سنا۔ جس آدمی پر غصہ غالب آ جاتا ہے، فوری طور سے غصہ آئے تو ایک تو یہ علاج ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے، جیسے کھڑے ہوئے کو بیٹھنے کو کہا گیا، بیٹھنے والے کو لیٹنے کو کہا گیا، تو مقصد یہ کہ کوئی اقدام نہ کر بیٹھے، تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس جگہ سے وہ جگہ تبدیل کر دے، چلا جائے، تاکہ کیفیت بدل جائے۔ یہ سب وقتی علاج ہے۔ مستقل علاج یہ ہے کہ جس آدمی کو محسوس ہو کہ میں غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں، وہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کرے۔ مراقبہ جیسے کل صبح بتلایا گیا تھا، موت کا مراقبہ، اور علم یعلم بأن اللہ یرا کا مراقبہ، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر خود اپنے بارے میں سوچنے کو مراقبہ کہتے ہیں، نگرانی کرنا۔ مراقبہ کیا کرے؟ اللہ تعالی مجھ کو جس شخص کے اوپر غصہ آتا ہے یا جن لوگوں کے اوپر غصہ آتا ہے وہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے ملازم ہے، میرے کارندے ہیں۔ اچھا، میرا ان کا کیا رشتہ ہے؟ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا رازق ہوں؟ نہیں، نہ میں نے ان کو پیدا کیا، میں ان کا خالق بھی نہیں، نہ میں ان کا رزاق اور روزی رسا ہوں، روزی اللہ دیتا ہے، نہ میں ان کا مالک ہوں، میرے غلام بھی نہیں۔ ان کی کوئی حرکت ہوتی تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے، میرا رازق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، کیا میں بھی صبح سے لے کر شام تک سارے کام اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں؟ سوچے بیٹھ کر، میں صبح سے لے کر شام تک اور رات تک سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں۔ اچھا، میں اپنے ماتحت کے غصے کی نالائقی یا اس کے اپنی مرضی کے خلاف کام ہونے پر جس طرح ناراض ہوتا ہوں، میں جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح میرے اوپر ناراض ہو جائے تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ دنیا جہان میں مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ پھر میرا کیا انجام ہوگا؟ اس کو سوچے۔ بڑی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری ساری نالائقیوں کے باوجود وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، مجھے سزا نہیں دیتے، نہ میری روزی بند کرتے ہیں، نہ ہوا پانی میرے اوپر بند کرتے ہیں، نہ میری صحت و عافیت کو ختم کرتے ہیں، اور میں اپنے ہی جیسے ایک انسان کے اوپر اتنا غصہ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس مضمون کو سوچے، یہ مراقبہ کرے۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، اور ہمارے تمام بڑے اس کو ان لوگوں کو بطور علاج بتلاتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں قابو نہیں پاتا ہوں۔ تو اب یہ جو نسخے ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ فوری طور سے عمل کرنے کے اور کچھ مستقل علاج کے طور پر انہیں اپنانا چاہیے۔
اور ایک نسخہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بتلایا تھا، خاموشی اختیار کر لے، جس سے تو میں ہو رہی ہے چپ ہو جائے، خاموشی کا تعویذ دار کے نیچے دبا لے۔ کوئی کتنا ہی سخت ہوگا لیکن جب اس کو جواب نہیں ملے گا، ایک گالی بکے گا، دوسری گالی بکے گا، تیسری بکے گا، آخر تو خاموش ہو جائے گا۔ تو اس باب کے اندر ان دونوں بیماریوں کو ذکر کیا گیا ہے، تکبر کو اور غضب کو۔ اچھا یہ تو علاج ہوا غصے کا، تکبر جس کو کس بیماری اس کے اندر ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اپنی بڑائی کا خیال آئے تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر کسی ایک خوبی کی بنا پر، بڑا صاحب علم ہے، بہت طاقتور ہے، کسی فن کے اندر مہارت ہے، کسی علاقے کا حاکم ہے، بڑی دولت والا ہے، کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی بنا پر اس کے دل میں بڑائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بیٹھ کر سوچے کہ میرے اندر کمزوریاں کتنی ہیں، خرابیاں کتنی ہیں، ضعف کتنا ہے۔ اگر دولت کی بنا پر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو دنیا میں ہزاروں نمونے موجود ہیں کہ کل کا قارون زمین میں دھسا دیا گیا، کل کے بڑے بڑے دولت مند پیسے کے محتاج ہو گئے، یہ دولت آنی جانی کسی کے پاس نہیں رہتی، جوانی پر غرہ ہے کئی دن رہے گی چلی جائے گی، طاقت پر غرہ ہے ایک فالج یا ایک لقوہ کا حملہ ہو جائے تو خود سے حرکت کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، لقوہ مار دے تو یہ چہرہ چیڑا ہو جائے گا اور تماشا بن جائے گا۔ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جو اللہ دینے پر قادر ہے ایک لمحہ میں لینے پر بھی قادر ہے۔ ہماری ہے کہاں کہ ہم اس کے اوپر بڑائی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ پھر کتنی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، کتنی کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک صاحب نے غالباً حضرت مفتی صاحب کا ہی واقعہ ہے کہ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں، آپ 2.5 کلو پاخانہ اور 1 لیٹر پیشاب اور نہ جانے کتنا خون اور پیپ لیے ہوئے پھر رہے ہیں، آپ وہی ہیں۔ آپ کے اندر سے ہوا نکلے تو بدبو، پانی نکلے تو پیشاب، پیچھے سے نکلے تو پاخانہ، منہ سے نکلے تو تھوک، ناک سے نکلے تو ریٹ، ان ساری چیزوں کو مجموعہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں پہچانتے مجھے کون ہے؟ یہ ہیں آپ۔ اس کو سوچے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک لباس دے دیا ہے جسم کا، ہمارا اچھا تر چہرہ بنا دیا ہے، لیکن اسی چہرے میں اگر ناک پر سنکیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ تھو کریں گے تو کیا نکلے گا؟ آنکھ سے اگر بہے گا تو کیا نکلے گا؟ کان میں سے نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ اندر گندگی ہی گندگی بھری ہوئی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے گیس زور مارے تو سارے لوگ ناک بند کر لیں گے، پیشاب پاخانہ ایک قطرہ بھی نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، کپڑے میں لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا، اور جس مادے سے انسان بنایا جاتا ہے وہ بھی تو اندر ہی سے آتا ہے، وہ نکل گیا تو ایسا ناپاک ہو گیا کہ نہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ ان گندگیوں کو ہمارے اندر یہ موجود رہتے ہوئے ہم اپنے کو بڑا سمجھیں گے، ہم بڑے ہیں، کہاں سے بڑائی آ گئی؟ تو اپنے عیوب کو، اپنی کمزوریوں کو آدمی کو سوچنا چاہیے، اس پر بارے میں غور کرنا چاہیے، اس کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ جب اس کو سوچے گا تو یہ جو بڑائی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کے سب فوراً انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعت غیظ یقذبها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں گھونٹا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتا ہے۔ بندہ بہت سی چیز پیتا ہے،
پانی پیتا ہے، زمزم پیتا ہے، افطار کے بعد پانی پیتا ہے، سب اچھی چیزیں ہیں، دودھ پیتا ہے، لیکن اللہ کو پینے والی چیزوں میں، بندے کی پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب غصے کا گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو پیشاب سامنے رکھ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے غصے کو پی جائے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے نیک بندے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے، بلکہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے صاحبزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے، بڑے صاحب حیثیت تھے. ایک مرتبہ ان کے ایک غلام سے یا باندی سے کوئی نقصان ہو گیا، بڑا زبردست قسم کا نقصان ہو گیا، اور حضرت امام حسن رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا. وہ خاندان نبوت سادات میں سے ہیں، قرآن و حدیث کا کتنا ان کے یہاں احترام ہوگا. اس خادم یا خادمہ نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. بس سنبھل گئے. اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرما عَفَوْتُ عَنْكَ، میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. فرما اعتقتک، جاؤ آزاد کر دیا. ایک آیت پڑھی، غصے کو پی گئے. دوسرا ٹکڑا پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سن کے جاؤ معاف کر دیا. اس نے کہا تو ہو گیا، اب کچھ احسان بھی تو ہونا چاہیے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا آزاد. غلام کے لیے، باندی کے لیے سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس کو آزادی مل جائے. تو غصے کا گھونٹ پی جانا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نزدیک تمام پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. وعن بحث ابن حکیم عن ابی عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے. ایلوا ایک جڑی ہے انتہائی کڑوی، بھٹکٹیا کی طرح سے، اور شہد انتہائی میٹھی چیز ہے، لیکن ایلوا اتنا خراب ہے کہ اگر شہد میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی کڑوا کر دے. فرمایا جس طرح ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غصے سے بچے اور غصے کا اظہار نہ کریں. ایک غصے کا غیر اختیاری طور پر آ جانا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، غصہ آئے ہی نہیں. وہ آئے گا. جو غصہ نہ کرو کہا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غصہ آنے نہ پائے. غصہ آ جائے تو پی جاؤ، برداشت کر جاؤ، ختم کرو اس کو. اس کی بنا پر کوئی نامناسب حرکت نہ کر بیٹھو، کوئی زیادتی نہ کر بیٹھو. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال وهو على المنبر يا ايها الناس تواضعوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له اهون عليهم من كلب او خنزير. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے مخاطب کر فرمایا لوگوں تواضع اختیار کرو، لوگوں تواضع اختیار کرو. تواضع تکبر کے مقابل ہے، یعنی تکبر مت کرو، اپنے کو معمولی اور حقیر چھوٹا سمجھ کر رہو، تواضع اختیار کرو. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے، اٹھاتے ہیں. بس وہ اپنے جی میں تو چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے. اس تواضع کی بنا پر خود اپنے جی میں تو وہ چھوٹا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ تواضع لوگوں کی نگاہ میں بڑائی حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ تواضع ہی نہیں ہوگی.
تو بڑا ہی تو جذبہ آ گیا، حقیقتاً اپنے کو معمولی سمجھے تو وہ اپنے جی میں چھوٹا ہوتا ہے اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے، دبا دیتے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے جی میں وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تکبر کا انجام۔ وہ اپنے کو چاہے کتنا بڑا بھی سمجھتا ہو لیکن لوگوں کے درمیان اس کی حیثیت کتے اور سور جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی دو تو دعا کھا لیں۔ ایک روایت کا صرف ترجمہ سنا دوں، اہم روایت ہے، سوچتے رہیے گا اس کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین عادتیں نجات دینے والی ہیں اور تین عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اس کو یاد کر لیجئے، تین عادتیں نجات دینے والی ہیں، کامیابی سے ہم کنار کرنے والی ہیں، اور تین عادتیں تباہ کرنے والی، ہلاک کرنے والی ہیں۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرَّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ۔ تین صفتیں جو نجات دینے والی ہیں، اپنے اندر جو پیدا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، نقصان سے ہلاکت سے بچے گا۔ وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنا، چھپے میں بھی کھلے میں، جلوت و خلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 1 والقصد والقول بالحق فی الرضا والسخط، خوشی ہو یا غصہ ہو صحیح بات زبان سے نکالنا، والقول بالحق، حق بولنا، غلط بات زبان سے نہ نکالنا، چاہے کتنے ہی غصے کے اندر آدمی ہو، خوشی میں تو صحیح بات نکلتی ہی ہے۔ فرمایا غصے اور رضامندی کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، ہر حال میں بات زبان سے صحیح نکلے۔ والقصد فی الغنى والفقر، میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی درجے کا خرچ کرنا، نہ اسراف ہو، نہ یعنی فضول خرچی بھی نہ ہو اور کنجوسی بھی نہ ہو، نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، درمیانی درجے کا خرچ اختیار کرنا، فی الغنى والفقر، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ بہت آمدنی ہو رہی ہے تو بالکل دونوں ہاتھ پھیلا دیا، خوب لٹا رہے ہیں، اور ذرا سی تنگی آ گئی تو کنجوسی پر آمادہ ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ایک درمیانی راستہ اختیار کرو، نہ کنجوسی ہو اور نہ فضول خرچی ہو، میانہ روی اختیار کرو، خوشحالی میں بھی، غنا میں بھی، اور فقر اور تنگ دستی کے اندر بھی۔ کیا ہوگا جب خوشحالی کے زمانے میں آدمی میانہ روی اختیار کرے گا تو کچھ بچت ہوگی، کچھ اندوختہ اکٹھا ہوگا۔ پھر جب مندہ کا زمانہ آئے گا، آمدنی گھٹ جائے گی اور کم آمدنی ہوگی، خرچہ اس سے زیادہ ہوگا، تو وہ اندوختہ اس کے ساتھ شامل ہو کر برابر ہو جائے گا۔ ادھر کی بچت، ادھر کا خسارہ، دونوں مل کر اس کی زندگی کی گاڑی کو ایک رفتار سے چلائیں گے۔ اور جو خوشحالی میں بہت اونچا ہاتھ اٹھا دیتا ہے پھر وہ تنگی کے اندر پریشان ہوتا ہے۔ بہت جامع نصیحت ہے یہ، اس کو اپنانے والے ہمیشہ چین کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنا، غصے اور رضامندی میں حق بات بولنا، تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا خرچ کے اندر۔ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، فَحَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے، اور وہ لالچ اور حرص، مال کی محبت جس کی اطاعت کی جائے۔ خواہش نفس کی پیروی
اور مال کی ناجائز محبت جو دل میں ہے اس کی اطاعت، اور اعجاب المرء بنفسی آدمی کا خود بھی ہونا، اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، میں جو سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، میرے اتنا عقل مند کوئی نہیں ہے، میرے اتنا سمجھدار کوئی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا اعجاب نفس اس کو کہتے ہیں، اپنی بات پسند آئے دوسرے کی بات پسند نہ آئے۔ فرمایا یہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہی اشدہن، اور یہ تین چیزوں میں اعجاب نفس جو ہے یہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ کسی سے مشورہ لے گا، نہ کسی کے مشورے پر عمل کرے گا، نہ کسی کے تنبیہ سے وہ باز آئے گا۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیے، میں سمجھتا ہوں، میں کر لوں گا۔ وہ تباہی کے گڈھے میں چلا جائے گا، کوئی ہمدرد اگر اس کو کچھ بتانا چاہے گا تو مانے گا، کیوں مانے گا؟ نہیں، اعجاب نفس کی بنا پر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان سب میں سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ اعجاب نفس تکبر ہی کی ایک شاخ ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عجل الناس كبيرا اللهم جنبنا الهوى اللهم جنبنا الحجاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي عجل الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الإسلام فأحينا وعلى الإيمان فتوفنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری دین دنیا کی ساری حاجتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بالغ قدر سے بدوشی نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز حلال برکت والی روزی عطا فرما، حلال ذریعہ معاش عطا فرما، بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، دل کے بھی بیمار ہیں، روح کے بھی بیمار ہیں، قلب کے بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں روحانی امراض سے بھی شفا عطا
عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو اعزاء و اقربا، بڑے چھوٹے رشتہ دار، مشائخ، اکابر، اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی مغفرت فرما، مغفرت تامہ عطا فرما۔ جو زندہ رہ گئے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے ہمارے اوپر کسی طرح کے احسانات ہیں، یا اللہ ان کے احسانات کا یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو، یا اللہ ہمیں دنیا میں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہ کر سکے تو اللہ اپنے کرم سے، اپنے خزانے سے اس کا بدلہ عطا فرما کر آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اس زیادتی کو اس کے حق میں نیکی بنا دے، نماز بنا دے، روزہ بنا دے، صدقہ بنا دے، ہماری طرف سے اس کو راضی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے والد، ہماری خالہ، ماموں، چچا چچی، ہماری نانا نانی، دادا دادی، والدین، بھائی بہن، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، تعلق والوں کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کی مغفرت فرما، ان سب کے اہل خانہ کی، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ جو ضرورتیں ہماری دینی دنیاوی ہیں اللہ سب پوری فرما۔ جو لوگ اپنی اپنی ضرورتیں اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو سب کو جاننے والا ہے، کہ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کے مقاصد کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم